اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینڈ آف ٹائمز، دی لاسٹ چیپٹرز، آخر الزماں کے گمشدہ باب کا چھٹا حصہ۔ گزری نشستوں میں آخر الزماں کے حوالے سے ہو رہے جنگوں اور آئندہ وقتوں میں متوقع واقعات کے دوران کئی بار ماضی کے جھروکوں میں جھانکتا رہا، اور ضروری یوں تھا کہ اگر آپ ماضی کے چند اہم واقعات کو بخوبی سمجھ نہ لیں تو مستقبل کو جاننا انتہائی دشوار ہو جائے گا۔ مثلا جب قوم عاد و ثمود کی بربادی کا ذکر ہوا تو مقصد نہ صرف عذاب الہی سے نافرمان قوموں کی بربادی کا ذکر مقصود تھا، بلکہ یہ بیان کرنا ضروری تھا کہ ان انتہائی ابتدائی ادوار کی قوموں یعنی عاد اور ثمود کے ساتھ قدیم عرب ختم ہو گئے، اور آج جو عرب ہمیں مشرق وسطی یا دنیا بھر میں نظر آتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ یہ نئے عرب ہیں، یہ جدید عرب ہیں، یہ دو طرح کے ہیں۔ اصل عرب یا عرب العربہ یا کہتانی عرب، قوم یمن سے ایک شخص کہتان کی نسل سے جس کے 24 بیٹوں میں سے ایک کا نام یہ عرب تھا، جس سے لفظ عرب نکلا۔ دوسرے عرب جو کہ اصل عرب نہیں ہیں لیکن موجود ہے آج کی دنیا میں، وہ عدنانی عرب یا عرب المستعربہ کہلاتے ہیں، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جو کہ اپنی والدہ کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ شریف آئے تھے، اور جو پہلے عربی نہیں بلکہ عبرانی زبان بولتے تھے، اور پھر ان کی ایک یمنی خاتون سے شادی ہوئی، اس کے بعد ان کی آگے نسل عرب ہوئی۔ دونوں اصل عرب اور عدنانی یا مہاجر عرب حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سام کی نسل سے ہیں، لیکن اصل عرب نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آنے والے مہاجر یا عدنانی عرب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، کیونکہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے وہاں سے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدنانی عرب تھے۔ یہ گفتگو یوں ضروری کہ ہم غیر عرب تو نہیں لیکن آج بھی مختلف عرب قبائل میں یہ حسب نسب کا معاملہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ قبیلہ قریش عدنانی عرب تھے، مہاجر عرب تھے، جبکہ مدینہ منورہ میں آباد اوس اور الخزرج قبائل وہ یمن کے کہتانی تھے یعنی اصل عرب، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھی، اس لیے وہ انصار یعنی حمایت کرنے والے کہلائے تھے۔ کئی عرب ممالک میں اصل یا کہتانی اور کئی عرب ممالک میں مہاجر یا عدنانی عرب مقیم ہیں، آپس میں رشتہ داریاں ہیں، یکساں انداز حیات ہے، لیکن تفریق بہرحال برقرار ہے۔ میں نے ایک اور جگہ یہ بھی کہا تھا کہ آخر الزماں میں لوگ سادہ زندگی اور بنیادی ہتھیاروں کی طرف لوٹ جائیں گے، اور اس حدیث مبارکہ سے یہ گمان کیا تھا کہ آخری مارکوں اور قیامت سے قریب تر ظاہر ہوتی نشانیوں سے پہلے کسی بڑے سانحے جو کہ نیوکلیئر وار کی صورت بھی سامنے آ سکتا ہے، وقوع پذیر ہو سکتا ہے، دنیا کی آبادی بہت کم رہ جائے گی، اور آخری مارکے شاید 7-8 ارب انسان نہ لڑے بلکہ تعداد کم ہو جائے اس بڑے مارکے یا نیوکلیئر وار کی صورت میں جو اس دور کو موجود ہوگا، جو دنیا اس دور کی ہوگی۔ اور تبھی اس آفت سے بچنے کے لیے ایک اور حدیث میں نے بیان کی تھی کہ پہاڑوں یا دور دراز مقامات پہ شہروں سے دور پناہ لینے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، میں صرف صدیوں پہلے بیان کی گئی احادیث اور سب سے بڑھ کے قرآن شریف سے عصر حاضر اور آئندہ دور کی منظر کشی کی کوشش کر رہا ہوں، انتہائی احتیاط کے ساتھ، لیکن غلطی کا بھرپور امکان ہے جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار بھی ہوں، کیونکہ آخری مارکے یمن، شام، مکہ، مدینہ، بیت المقدس سمیت مشرق وسطیٰ کے کئی علاقوں میں ہی ہوں گے، اس لیے جہاں گزری نشست میں کچھ خراسان کا ذکر کیا تھا تو آج امام مہدی کے دور اور اگلی علامات کا ذکر کرنے سے پہلے خطہ عرب کا کچھ ذکر کر لوں، اور عرب قوم امام مہدی کا ظہور چونکہ کعبہ میں دوران طواف ہوگا اور ان کی طرف مدینے سے آتا ایک لشکر زمین میں پھنسے گا، یا پھر حرم شریف کے اندر و باہر خونریزی، عرب بادشاہ کی موت کے بعد جھگڑا، اور 3 بادشاہوں کے بیٹوں کے کعبے پہ قبضے کی ناکام کوششیں، گویا اہم ترین حیثیت مکہ کی ہے، کیونکہ وہیں سے امام مہدی کا دوران طواف ظہور ہوگا، اور پھر معاملات دوسرے علاقوں تک پھیلیں گے۔ مکہ، مدینہ دونوں مقدس شہر، جدہ، تبوک، طائف، یہ سب سعودی عرب کے مغربی حصے میں بحر احمر کے کنارے حجاز میں واقع ہے۔ عام ترین خطہ حجاز ہے، نجد نہیں، جہاں دارالحکومت ریاض وغیرہ ہے، اور جس کی اہمیت فقط یہ ہے کہ وہاں پہ حکمران شاہی خاندان کا قیام ہے اور ان کا تعلق نجد سے تھا۔ اصل مقام حجاز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ
سے شاہ عبدالعزیز سعودی رکھی تھی، جنہوں نے فتوحات کا آغاز 1902 میں اپنے آبائی شہر یعنی ریاض پر قبضے سے کیا تھا۔ 1922 میں انہوں نے تمام نجد اور پھر 1925 میں حجاز پہ قبضہ کر لیا، اور یہ تیسری کوشش تھی سعودی عرب کو بنانے کی جو کامیاب ہوئی۔ اس سے پہلے ان کے خاندان یعنی آل سعود نے، جو کہ 130 سال سے نجد سمیت دیگر علاقوں پر قبضے کی کوششیں کر رہا تھا، لیکن وہ سب ناکام ہو گئی تھی۔ اور آخری ناکام کوشش کے بعد 1890 میں جب عبدالعزیز صرف 15 برس کے تھے تو ان کے خاندان کو ریاض سے پہلے قطر، پھر بحرین اور پھر کویت کی طرف جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اور اس سے پہلے 1744 میں محمد بن سعود نے امام عبدالوہاب کے ساتھ مل کے پہلی سعودی ریاست بنانے کی کوشش کی تھی، جسے 1818 میں عثمانی کمانڈر محمد علی پاشا نے مصر سے آ کے ختم کر دیا تھا۔ اور 1924 میں ایک چھوٹی سی سعودی ریاست نجد میں قائم ہو گئی تھی، لیکن 1891 میں عرب قبیلے راشدیہ نے اسے بھی ختم کر دیا تھا۔ تو یہ تیسری کوشش تھی جو اس کے بعد عبدالعزیز نے کی تھی۔ 1902 میں جب عبدالعزیز نے ریاض پہ قبضہ کر لیا تو ان کی مدد امام عبدالوہاب کے حمایتیوں نے کی، جنہیں اخوان کہا جاتا تھا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ان اخوان کا تعلق اخوان المسلمون سے بالکل نہیں۔ یہ انتہائی سخت رویہ رکھتے امام عبدالوہاب کے وہ پیروکار تھے جن کا رفتہ رفتہ عبدالعزیز سے اختلاف بڑھتا گیا۔ یہ اہل تشیع کو زبردستی سنی بنانے کے حامی تھے، قیدیوں بشمول خواتین اور بچوں کو قتل کرنے پر یقین تھے، اور عبدالعزیز کے 2 بیٹوں یعنی فیصل کے برطانیہ اور سعود کے مصر جانے پر بھی انہیں شدید اعتراض تھا۔ اور پھر ان کی بغاوت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے عبدالعزیز کو قتل کرنے کی کوشش کر دی، اور پھر نتیجتاً مارچ 1929 کو برطانوی فوج کی مدد سے عبدالعزیز نے ان اخوان کو سبیلہ کے مقام پہ مکمل طور پہ کچل دیا۔ ان کے کئی اہم رہنما قتل کر دیے، اور ان میں اخوان کے سربراہ سلطان القتیبی بھی تھے جنہیں قتل کیا گیا، جبکہ جنہوں نے ہتھیار ڈال دیا، ہتھیار ڈالنے والوں کے لیے ایک علیحدہ فوجی دستہ حرس الوطنی کے نام سے تشکیل دیا گیا، جو آج سعودی عرب کی 1 لاکھ سے مضبوط نیشنل گارڈ کہلاتے ہیں، جن کے عام ترین فرائض میں سعودی شاہی خاندان کی حفاظت اور اسے اندرونی سازشوں اور بغاوتوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ یہاں یہ تذکرہ بھی ضروری کہ 1979 میں جب کعبۃ اللہ پہ قبضے کی کوشش ہوئی، جو کئی دن اور ہفتوں تک جاری رہی، تو وہ گروہ جس نے یہ کوشش کی تھی وہ خود کو اخوان کہتا تھا، اور ان کا رہنما جوہمان العتیبی کئی سال پہلے قتل کیے گئے سلیمان العتیبی کا پوتا تھا۔ عبدالعزیز سعود نے 1932 میں حجاز اور نجد دونوں کو ضم کر دیا آپس میں، اور جدید سعودی عرب کی بنیاد رکھ دی۔ حجاز سے قبضہ شریف مکہ حسین بن علی کو شکست دے کے ہوا، اور یہ وہ شریف مکہ جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران کمزور عثمانی خلافت کے خلاف بغاوت کر کے خود کو خلیفہ کا لقب دے دیا تھا۔ یہ حجاز پہ حکمرانی کرنے والا آخری ہاشمی تھا جو اس مرتبے پہ عثمانیوں نے ہی مقرر کیا تھا، عثمانی خلیفہ نے۔ عرب سنی امام حسین بن علی کرم اللہ وجہ کی نسل سے تعلق رکھتے اشخاص کو سید، اور امام حسن بن علی کرم اللہ وجہ کی اولاد کو شریف کہتے ہیں، جبکہ اہل تشیع دونوں کی اولادوں کو سید کہتے ہیں۔ یہ بات بڑی عام ہے۔ 1201 عیسوی سے لے کے 1925 تک امام حسن کی اولاد سے تعلق رکھتے شریف مکہ کا سلسلہ پھر آخری شریف یعنی حسین بن علی کی عبدالعزیز کے ہاتھوں شکست کی صورت ہو گیا۔ آخری شریف مکہ عثمانی خلافت کے خاتمے تک ان کے ساتھ رہے، اور پھر خود خلافت کا اعلان کر دیا، اور سعود کو خلافت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور شریف مکہ شکست کے بعد پہلے قبرص اور پھر وہاں سے اردن چلے گئے، اور وہاں ان کے ایک بیٹے عبداللہ کو برطانیہ نے، چونکہ لارنس آف عربیہ یا ٹی لارنس کے ساتھ مل کے عثمانیوں کے خلاف لڑنے کا انعام دیا تھا، اور انعام کے طور پہ بادشاہ دیتی تھی اردن کی بادشاہ، جبکہ دوسرے بیٹے فیصل کو اسی خدمت کی عوض عراق کی بادشاہ دیتی تھی۔ تیسرا بیٹا علی کچھ عرصے پیچھے حجاز میں رہ گیا، اور وہ سعودیوں سے لڑتا رہا، اور پھر بھاگ کے اپنے بادشاہ بھائی کے پاس وہ عراق چلا گیا۔ آخری شریف مکہ کا انتقال اردن کے شہر عمان میں 1931 میں ہوا، اور انہیں یروشلم میں دفن کیا گیا۔ ان کے بیٹے شاہ عبداللہ کو 20 جولائی 1951 کو مسجد اقصی میں نماز کے دوران ایک فلسطینی نے گولی مار کے ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد ان کے ذہنی طور پہ معذور بیٹے طلال کو مختصر عرصے کے لیے تخت پہ بٹھایا گیا۔ یہ ہاشمی خاندان کا میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن پھر صرف 1 سال کے بعد معزول کر کے، چونکہ وہ ذہنی طور پہ معزول تھے طلال بادشاہ، تو ان کے بیٹے 17 سالہ شہزادہ حسین کو بادشاہ بنا دیا گیا،
جنہوں نے اردن پہ 1952 سے لے کے 1999 تک اپنی وفات تک حکمرانی کی، شاہ حسین جنہیں ہم کہتے ہیں، اور جو کہ موجودہ بادشاہ عبداللہ کے والد تھے۔ شریف مکہ کے دوسرے بیٹے فیصل کو انگریزوں نے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، عثمانیوں کے خلاف ساتھ دینے پر پہلے عراق و شام اور پھر عراق کی بادشاہ دی تھی، لیکن وہ 1933 میں انتقال کر گئے، اور ان کے ہاشمی بیٹے غازی بن فیصل نے عراق کا تخت سنبھالا اور 9 سال تک وہ وہاں پہ حکمرانی کرتے رہے۔ پھر ایک پوری طرح سے حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے فیصل دوئم کو 14 سال کی عمر میں عراق کے آخری بادشاہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ 14 جولائی 1958 کو عراق میں فوجی بغاوت کے دوران یہ جو شاہ فیصل دوئم تھے ہاشمی خاندان کے، ان کو پورے ہاشمی خاندان کے باقی ممبرز کے ساتھ شاہی محل میں عراق کے قتل کر دیا گیا۔ آج ہاشمی خاندان اور یہ جو فوجی بغاوت ہوئی تھی اس کے بعد آگے وہ سلسلہ چلتا ہے جہاں پہ ہم صدام حسین کو دیکھتے ہیں، لیکن ہاشمی پھر ختم ہو گئے وہاں پہ عراق سے۔ آج ہاشمی خاندان اردن کی حکمرانی کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک میں مختصر نمائندگی رکھتا ہے۔ اور ایک وقفے میں جانے سے پہلے آپ کو وہ حدیث ایک بار پھر یاد کرا دوں کہ آخر الزماں میں عرب قبائل میں سب سے پہلے قریش کا قبیلہ ختم ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ماضی و حال کی کئی جہادی تنظیمیں اور ماضی کے جھوٹے مہدی اسرائیل کے بجائے سعودی عرب یا مکہ شریف کا رخ کیوں کرتے ہیں، یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے۔ وجہ امام مہدی کا ظہور کعبہ سے ہوگا، بیت المقدس سے نہیں۔ کعبہ سے ہوگا دوران طواف، اور بیت المقدس یا دیگر تمام علاقوں کے مارکے بعد میں ہوں گے۔ گویا واقعات کی کڑیاں آگے بڑھنے سے پہلے مکہ سے امام مہدی کا ظہور لازم ہے۔ حجاز امپورٹنٹ ہے، یہ بتا دوں، نجد کی اہمیت نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اکثر و بیشتر جو تمام کا تمام یہ جھوٹے مہدی، جہادی تنظیمیں، سیاہ پٹ، رخ ان کا مکے کی طرف ہوتا ہے۔ ایک وقفہ اور وقت کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ خوش آمدید۔ دونوں ممالک کے درمیان صدیوں پرانے اختلافات کی تفصیل میں جائے بغیر، جو کہ قطعاً اس گفتگو کا موضوع نہیں، صرف یہ وضاحت لازم کہ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی پیدا ہوں گے، اہل بیت سے ہوں گے، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ خلافت قائم کریں گے، وہ خلافت جو 4 خلفائے راشدین کے بعد ملوکیت کا روپ دھار کے ناپید ہو چکی ہے۔ جبکہ اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، غیبت کبریٰ میں ہیں، یعنی 12ویں امام غائب دنیا میں موجود ہیں، اور ایک مقررہ وقت پہ دوبارہ ظاہر ہوں گے، اور ان کا نام محمد بن حسن العسکری ہے، یعنی وہ 11ویں امام حسن عسکری کے صاحبزادے۔ یہ تذکرہ یوں ضروری کہ ماضی کی طرح آج کے تمام تنازعات، تمام لڑائیاں، جھگڑے جو مشرق وسطیٰ کو آغوش میں لے چکے ہیں، اور جو سب کچھ یہاں مستقبل میں ہونے جا رہا ہے، تمام تر سیاست وہاں پہ مکمل طور پہ مذاہب اور مسالک سے جڑی ہے۔ 70 کی دہائی میں جب ایران پر رضا شاہ پہلوی تخت نشین تھے، تو عراق میں آیت اللہ باقر الصدر نجف کے شہر میں انتہائی فعال تھے، اور اپنی جلاوطنی کے دور میں آیت اللہ خمینی بھی مسلسل ان سے رابطے میں رہتے تھے۔ یہ دونوں شخصیات عراق میں صدام حسین کی بات پارٹی کے سوشلسٹ نظریات، اور ایران میں رضا شاہ پہلوی کی سیکولر امریکہ نواز حکومت کی مخالفت میں اکٹھی تھی۔ اور جب آیت اللہ خمینی نے ولایت فقیہ کے تصور کو ایک جامع انداز میں پیش کیا، جہاں امام غائب کی غیر موجودگی میں ایک مرجع عام مذہبی اور سیاسی امور پہ حتمی فیصلہ دے سکتا ہے، تو اگرچہ کئی عام شیعہ علماء نے ان سے اختلاف کیا، لیکن نجف میں آیت اللہ باقر الصدر نے ان کی توثیق کی، اور نتیجتاً آخر الزماں میں امام مہدی کے دوبارہ ظہور پہ صدیوں سے جاری بحث نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ 1977 میں آیت اللہ صدر نے 50 صفحات پہ مشتمل ایک کتاب اس موضوع پہ تحریر کی، جس کے 8 ابواب میں سے 4 امام مہدی کے غیبت کبریٰ کے بارے میں، 2 ان کی طویل زندگی کے اسباب، اور 2 آخر الزماں میں امام مہدی کے کردار کے بارے میں تھے۔ باقر الصدر نے کہا کہ امام مہدی گوشت پوشت کے بنے انسان ہیں جو ہمارے درمیان رہتے ہیں، ہم سب کو ہمارے مسائل اور مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، ہر طرف ہوتی بربادیوں اور تباہیوں کو سمجھتے ہیں، اور بےتابی سے اس گھڑی کے منتظر ہیں جسے وہ درست سمجھ کے خود کو اچانک ظاہر کر دیں گے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ صرف 2 شخصیات کو دنیا ارسر نو
ترتیب دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور دونوں کو اس لیے طویل عمر دی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کی عمر قرآن شریف کے مطابق 950 سال بیان ہوتی ہے، اور دوسرے امام مہدی جو 1000 سال سے زیادہ زمانے کی آنکھوں سے اوجھل مستقبل میں ایک بار پھر دنیا کے نئے رخ کا تعین کریں گے۔ باقر صدر نے یہ بھی کہا کہ حالات تیزی سے امام مہدی کے ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں اور امام کو مسلح لشکروں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم نہ صرف ان مارکوں کے لیے خود کو عسکری طور پہ بلکہ روحانی طور پہ بھی تیار کر لیں۔ 1977 میں باقر الصدر کی اس تحریر کے بعد صدام حسین کی جانب سے عاشور پر پابندی لگا دی گئی، اور نتیجتاً نجف اور کربلا سمیت عراق کے کئی علاقوں میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ کئی شیعہ علماء کو عراق چھوڑنا پڑا اور لبنان میں پناہ لینی پڑی، جن میں آیت اللہ حسن شیرازی بھی تھے، جنہوں نے امام مہدی کے ظہور سے متعلق باقر الصدر کے نظریات کی مکمل حمایت کا اعلان کیا تھا۔ 2 سال بعد جب آیت اللہ خمینی تہران واپس آئے اور لاکھوں افراد نے ان کا استقبال کیا، رضا شاہ پہلوی کی طویل حکومت کا خاتمہ ہو گیا، جلاوطنی میں چلے گئے رضا شاہ پہلوی، اور ایران میں اسلامی انقلاب آ گیا۔ اس تمام صورتحال نے ایک بار پھر عراق میں تمام شیعہ تحریکوں کو انتہائی متحرک کر دیا، جو کہ صدام حسین کے ظلم کی وجہ سے ایک طویل عرصے سے خاموش تھی۔ اور عراق میں موجود آیت اللہ باقر الصدر نے ایران میں آیت اللہ خمینی کے لیے ایک اپنے خصوصی نمائندے محمود ہاشمی کا اعلان بھی کر دیا۔ اگرچہ باقر الصدر کو یقین تھا کہ ایران کی طرح عراق میں اسلامی انقلاب کی کامیابی ناممکن ہے صدام حسین کی موجودگی میں، لیکن انہوں نے پھر بھی صدام حسین کی بات پارٹی کے خلاف ایک فتویٰ جاری کر دیا، اور نتیجتاً انہیں اپریل 1980 میں صدام حسین کے ذاتی حکم پہ شہید کر دیا گیا، اور چند ماہ بعد یعنی ستمبر 1980 میں تمام سنی عرب ممالک اور امریکہ کی حمایت کے ساتھ عراق میں ایران پہ حملہ کر دیا۔ نجف اور کربلا میں صدام حسین نے پرتشدد انداز میں ریاستی ریٹ بحال کی، اور لبنان میں بعض پارٹی کے کمانڈوں نے آیت اللہ حسن شیرازی کو بھی مار دیا۔ بے شمار شیعہ علماء دمشق میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے ارد گرد پناہجوئی ہو گئے، یا پھر جنوبی لبنان میں انہوں نے آیت اللہ فضل اللہ کی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی، جو کہ نجف سے ہی تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ 1966 سے لبنان میں مقیم ہو گئے تھے۔ ان کا تعلق لبنان کی عمل جماعت سے تھا، لیکن جو ہی اس جماعت نے اسرائیل سے مفاہمت کی اور پھر جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج داخل ہوگی کچھ عرصے کے بعد، تو اس جماعت کی صفوں میں بغاوت ہو گئی، آپس میں لڑائی ہو گئی، اور ان باغیوں نے ایک نئے گروہ حزب اللہ کی بنیاد رکھی، آج جنہیں ہم سید حسن نصر اللہ کے حوالے سے جانتے ہیں، اور جو کہ عراق میں شہید ہونے والے محمد باقر الصدر کی ان تحریروں سے متاثر تھے جو انہوں نے آخر الزماں اور امام مہدی کے حوالے سے اپنی زندگی میں لکھی۔ بہت اہم مصنف کمال سلیمان کئی تحریروں میں مسلسل اسرائیلی جاہلیت کو، اسرائیلی ریاست کے قیام کو قرب قیامت کے فتنوں سے جوڑتے رہے۔ اس تمام عرصے میں 1995 میں کمال سلیمان نے یہ لکھا کہ علامات قیامت کا اظہار امریکیوں اور ترکیوں کے باہمی اشتراک سے ہوگا، اور واشنگٹن کی خواہش ہے کہ وہ خطہ عرب پہ مکمل قبضہ کر کے دریائے فرات کے کناروں پہ اپنے فوجی اڈے اور بغداد میں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کرتے ہیں۔ ان تحریروں کا بہت اثر ہو رہا تھا حزب اللہ کی صفوں میں، اور پھر کمال سلیمان نے شام سے سفیانی لشکر کے ظہور کی اطلاع بھی دی اور کہا کہ یہ بظاہر امریکی اور اسرائیلی قوتوں کو شکست دے گا بظاہر، لیکن دراصل یہ مسلمانوں کے درمیان تفریق کا سبب بنے گا، پہلے عراق پہ قبضہ کرے گا اور پھر پورے خطہ عرب پہ۔ اسی دوران بیروت سے سید قطب کی چند تحریریں اور مختلف ایرانی علماء کے کتابیں وہ بھی اچانک منظر پہ آ گئی، جن میں عام ترین سید حسن نجیب محمد کی وہ کتابیں تھیں، وہ تصانیف تھیں جن میں آخر الزماں کو سائنسی انداز میں زیر بحث لایا گیا تھا، اور یہ کتابیں بھی مسلسل حزب اللہ اور دیگر جو عسکری قوتیں تھیں ان میں بہت اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ فزکس کے طبیعت کے اصولوں سے بیان کیا گیا تھا کہ امام مہدی کے ظہور میں تاخیر کا سبب وہ غفلت ہے مسلمان جس کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ 2 سال بعد ہی بلال النعیم کی وہ کتاب شائع ہوئی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ امام مہدی کا ظہور تب تک ممکن ہی نہیں جب تک امریکہ، اسرائیل اور یہودی مکمل طور پہ پسپا نہ ہو جائیں، شکست نہ کھا جائیں، کمزور نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ سب سفیانی کے لشکر کے ساتھی ہوں گے جو کہ امام مہدی سے لڑے گا، تو ان کا کمزور ہونا بڑا ضروری ہے۔ آیت اللہ باقر الصدر کی شہادت کے بعد ان کے طالب علم محمد صادق الصدر نے مشن کو آگے بڑھایا، وہ امام مہدی پہ کئی کتابیں لکھ چکے تھے اور عراق میں عام ترین شیعہ عالم کی حیثیت اختیار کر گئے۔ انہوں نے بھی ایک بار پھر صدام حسین کے خلاف
بغاوت کا علم بلند کر دیا، بلکہ نجف کے علماء سے بھی ان کی کچھ معاملات پہ لڑائی ہو گئی، جس کے بعد 2 فروری 1999 کو صادق الصدر کو ان کے 2 بیٹوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا، جبکہ تیسرا بیٹا جو تب 25 سال کا تھا وہ زندہ رہا۔ اور 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے بعد وہ تیسرا بیٹا ایک مضبوط جائرانہ قوت بن کے مہدی آرمی نامی گروہ کی قیادت کرتا ہمارے سامنے آیا، یعنی مقتدیٰ صدر۔ مقتدیٰ صدر نے عراق کی سنی جہادی تنظیموں سے بھی رابطہ کیا اور خود کو آیت اللہ سستانی سمیت دیگر شیعہ علماء سے کچھ الگ کر دیا، اور 2004 میں امریکی فوج کے خلاف شدید پرتشدد کارروائیاں شروع کر دی۔ مقتدیٰ صدر 3 ماہ تک حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مزار کے اندر محصور ہو کے لڑتے رہے، اور اس دوران آیت اللہ سستانی لندن کے ایک ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ صلح اس بات پہ مقتدیٰ صدر کی ہوئی کہ وہ عراقی سیاست میں حصہ لیں گے، اور اگلے الیکشن جب ہوئے عراق میں تو مقتدیٰ کئی سیٹیں پارلیمنٹ میں جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دوران ان کی میدی آرمی لیکن طاقتور ہوتی چلی گئی، اور وہ بات پارٹی کے رہنماؤں کا بے دردی سے قتل کرتی رہی، اور وہ امریکی صدر جارج بش کو یعنی مقتدیٰ صدر اپنی تمام تقاریر میں دجال کہہ کے پکارتے رہے، اور میدی آرمی کے تقریباً تمام جنگجو امریکی فوج یا بات پارٹی کو دجالی قوت سمجھ کے لڑ رہے تھے عراق میں۔ اس حقیقت سے بالکل ناواقف کہ ان کا رہنما امریکیوں کی صدری ترتیب پاتی سیاست میں شامل ہو چکا ہے۔ نتیجہ 2007 میں جب یہ بات زیادہ کھلی تو آپس میں پھر لڑائی ہو گئی، اور حکومت مخالف اور حکومت کے اتحادیوں کے درمیان شدید جنگ کربلا میں ہوئی، اور آیت اللہ سستانی کو درمیان میں آتے یہ بیان جاری کرنا پڑا کہ خونریزی کر کے ظہور امام مہدی کی توقع آپ نہ کریں۔ ایران نے عراق میں ہوتی اس تمام خونریزی کے دوران خاموشی اختیار کی، خود کو الگ رکھا، اور ان اگلے مرحلوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جب نجف کے علماء کمزور تر ہوتے جائیں گے اور ایران کا ایک بار پھر ابھر کے سامنے آئے گا۔ اور اس دوران بڑی تعداد میں شیعہ علماء لبنان سے شام و عراق تک نجف اور کربلا کی طرف نہیں بلکہ اپنی مدد کے لیے تہران کی طرف دیکھیں گے۔ تہران انتظار کرتا رہا، اور غالباً اب وہ وقت آ گیا ہے، اور اس مرحلے کو زیادہ دیر بھی نہیں لگی اس مرحلے کو آنے میں۔ دولت اسلامیہ یا داعش کچھ ہی عرصے میں مد مقابل آ گئی اہل تشیع کے، اور ان کے نزدیک آخر الزماں سے پہلے اس سرزمین پہ ان تمام قوتوں کا خون بہانا لازم قرار پایا جن پہ وہ کفر کا فتویٰ عائد کرتے ہیں، یعنی کہ اہل تشیع۔ درپردہ قوتیں جو بھی ہوں، جو بھی عالمی طاقتیں ہوں، کھیل جو ہے چاہے تیل کا ہو، آئل فیلڈز کا ہو یا ویپنز کا ہو، جو بھی مقصد ہو، گاڑیوں، پہاڑوں، صحراؤں میں لڑتے یہ مختلف جہادی گروہ اور جہادی تنظیمیں اپنے اپنے عقائد کے مطابق آخر الزماں سے پہلے کا وہ میدان سجا رہی ہیں جہاں یہ تمام سڑکیں پھر بڑے مارکوں کو جنم دیں گی۔ اور ایک وقفے کے بعد میں اس حدیث کا ذکر یہاں ضرور کرنا چاہوں گا جو کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں لڑتی تمام جہادی قوتوں کے درمیان بہت زیادہ زیر بحث ہے، اور وہ یہ کہ ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد شروع ہوتے جھگڑے۔ کون سا عرب بادشاہ؟ کئی عرب بادشاہ موجود ہیں اس وقت۔ ایک وقفے کے بعد آخر الزماں کی مزید نشانیاں اور یہ کہ کیا قیامتیں ڈھائی جائیں گی اس خطے میں بڑی علامتوں کے ظاہر ہونے سے پہلے۔ خوش آمدید۔ عہد حاضر میں مشرق وسطیٰ میں نہ صرف علماء دین بلکہ مختلف جہادی تنظیموں کی تمام تر توجہ ان احادیث سے مرکوز ہے جن کا تعلق قسطنطنیہ یعنی کانسٹینٹینوپل کی فتح اور ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد کھڑے ہوتے جھگڑوں آباد ہوتا دنیا کا ایک پرانا شہر، قدیم ترین شہر جس کا نام رومن امپائر کانسٹینٹائن کے نام پہ رکھا گیا تھا، لیکن 1923 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مصطفیٰ کمال پاشا نے جہاں نئے سیکولر ترکی کی بنیاد رکھی وہاں اس شہر کا نام قسطنطنیہ سے تبدیل کر کے استنبول رکھ دیا اور دارالحکومت کو بھی قسطنطنیہ یا استنبول سے منتقل کر کے انقرہ لے گئے۔ یہ علماء دین کے لیے انتہائی حیران کن اور پراسرار سا واقعہ تصور ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کمال پاشا نے ایک ایسے شہر کا نام، ملک کا نہیں، کئی ممالک کا نام تو حدیث میں ہمیں ملتا ہے جیسے فلسطین کا، بلد شام کا، یمن کا، لیکن شہر کا نام
قسطنطنیہ جو کہ حدیث میں باقاعدہ نام کے ساتھ بیان ہوا ہے، اسے مصطفیٰ کمال پاشا نے کیوں تبدیل کر دیا؟ اور پھر بہت سے ترک مصنفین علماء اب یہ بیان بھی دیتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی جس فتح کا ذکر آخر الزماں کی اہم علامات میں بیان ہوتا ہے وہ تو صدیوں پہلے عثمانیوں کے ہاتھوں ہو چکی ہے۔ یہ بھی انتہائی متنازع بات ہے، کیونکہ احادیث میں قسطنطنیہ کی جس فتح کا ذکر ہوتا ہے وہ اس معلومات الکبریٰ کے بعد ہونی ہے جو اب تک نہیں ہوئی اور جس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ اگر عثمانیوں کی قسطنطنیہ پہ فتح ہو گئی تھی، اگر اس حدیث کو اس سے لنک کیا جائے تو کیا اس سے پہلے معلومات الکبریٰ ہوا جو وہ جنگ ہوئی؟ نہیں ہوئی، اور کیا اس کے بعد دجال ظاہر ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو یعنی یہ جو حدیث میں اشارہ ہوا ہے فتح کا، یہ بھی فتح ہونی ہے، جیسا کہ فرمایا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی تخریب کا سبب ہے، مدینہ کی تخریب کاری بڑی جنگ کا سبب ہے، اور جنگ و جدال قسطنطنیہ کی فتح کا سبب ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے نکلنے کا سبب ہے۔ نہ تو معلومات الکبریٰ یا آرمگیڈن ہوئی اور نہ ہی صدیوں پہلے دجال برآمد ہوا۔ واضح ہوتا ہے کہ ترک اس حدیث میں جس میں ان کی سرزمین پر نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شعر کا اشارہ کیا کس قدر خوفزدہ ہیں، اور تبھی قسطنطنیہ کا لفظ ہی مصطفیٰ کمال پاشا نے اس لفظ کا استعمال ہی خلاف قانون قرار دے دیا۔ گزرے چند سالوں میں ترکی جو ایران پر امریکی جاہریت کے دوران ایک غیر جانبدار کردار ادا کر کے عالم اسلام میں بہت اہم کردار ادا کر رہا تھا، اب شام کے خلاف عرب ممالک کے اتحاد اور نیٹو کے ساتھ مل کے دولت الاسلامیہ سے اسی طرح خطرات کا شکار ہے جس طرح کے سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک۔ کرد روز بروز مضبوط تر ہو رہے ہیں اور وہ ترکی کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات پر شدید تنقید کرتے جہاں اپنے لیے آزاد کردستان حاصل کرنے جا رہے ہیں، وہیں اپنے لڑتے لشکروں کو بار بار یہ بھی یاد دلاتے رہتے ہیں کہ فاتح یروشلم اور اسلامی تاریخ کا عظیم ترین سپہ سالار یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی عرب، ترک یا ایرانی نہیں تھا بلکہ کرد تھا، اور آخر الزماں میں یروشلم کے مارکوں میں ایک بار پھر کرد ہی ہوں گے جو بڑی جنگوں کی قیادت کریں گے۔ کئی چھوٹی چھوٹی خلیجی ریاستوں میں تقسیم ہے، لیکن جب بھی عرب بادشاہ کی موت کے بعد اس کے بیٹوں میں جھگڑے کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً تمام تر ذہن سعودی عرب کی طرف چلے جاتے ہیں، جہاں گزرے کئی سالوں سے شاہ عبدالعزیز کے بیٹوں کے باری باری انتقال کے بعد اب ان کے پوتوں یعنی ملک کے بانی عبدالعزیز کی تیسری نسل کے درمیان اختلافات اور تنازعات کا اندیشہ ہے مستقبل۔ سعودی شاہی خاندان میں محتاط اندازے کے مطابق 5 سے 6 ہزار شہزادے موجود ہیں اور آپس کی خانہ جنگی ان میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد ہی ان کے بیٹے شاہ سعود اور شاہ فیصل کے درمیان شدید اختلافات شروع ہو گئے اور شہزادہ فیصل نے الزام عائد کیا تھا کہ بادشاہ سعود کا جھکاؤ مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی طرف ہے جو آہستہ آہستہ عرب دنیا کے مقبول ترین رہنما بن رہے ہیں۔ شاہ سعود کے ملک سے غیر حاضری کے دوران شہزادہ فیصل نے ان کے خلاف بغاوت کر کے ایک متبادل کابینہ تک تشکیل دے دی تھی۔ تب دونوں کے ستیلے ساز بھائیوں یعنی عبدالعزیز کی بیوی حفصہ سدیری کے تمام بیٹوں نے اپنی حمایت فیصل کے پلڑے میں ڈال دی تھی۔ نتیجتاً شاہ سعود کو اقتدار چھوڑ کے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں سعودی عرب سے جلا وطن ہونا پڑا تھا۔ وہ قاہرہ جا کے جمال عبد الناصر کے ساتھ ریڈیو قاہرہ پہ بیٹھ کے شاہ فیصل کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے اور پھر جلا وطنی میں ہی بے بسی کی حالت میں یونان کے ایک ہوٹل میں انتقال کر گئے۔ طویل بحث کے بعد سعودی شاہی خاندان نے اپنے جلا وطن بادشاہ کی میت ملک واپس لانے کی اجازت دی اور ریاض میں انتہائی خاموشی کے ساتھ شاہ سعود کو دفن کر دیا گیا۔ سدیری شاہ عبداللہ کے انتقال کے بعد ایک بار پھر مضبوط ہو گئے، لیکن موجودہ شاہ سلیمان جو کہ عبدالعزیز کے آخری بادشاہ بیٹے ہیں کیونکہ مکرن کو ہٹا دیا گیا ہے اور بیماری کی حالت میں تخت پہ بیٹھے ہیں، وہ اس وقت عبدالعزیز کی تیسری نسل کے نوجوان شہزادوں کو اہم ترین عہدوں پہ فائز کر کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ تقریباً ناممکن ہے۔ جہاں تمام عرب سنی ریاستیں اندرونی اور بیرونی خطرات سے اس وقت لرز رہی ہیں، کیا ایران کا خطرہ ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔
کیونکہ ایک تو دولت اسلامیہ یا داعش جس قدیم خراسان کو دوبارہ قائم کرنے جا رہا ہے، ایران اس کا حصہ ہے. یعنی اگر خراسان بنتا ہے داعش والا یا دولت اسلامی والا تو ایران ٹوٹے گا. اور پھر عراق، لبنان، شام، یمن کے جو شیعہ اس وقت ایران کی حمایت رکھتے ہیں، ذہن میں رہے کہ وہ عرب ہیں، اور عرب عجمی تقسیم آج بھی بہت زیادہ گہری ہے مشرق وسطیٰ میں. اور جہاں ان عرب شیعہ حضرات کی ایران کی حمایت سے جان ان کو چھڑانی پڑی، وہ ایک لمحے میں فیصلہ کر لیں گے. آخر الزماں کی علامات سے متوسطہ بڑی علامات کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تیزی سے. اور اسی تناظر میں جہاں امام مہدی کے ظہور کی علامات تقریباً ہم آتے دیکھ رہے ہیں، وہیں اس اصل عرب کا کردار بھی واضح نہیں ہوا. اصل عرب، یمن والے عرب جن کے بارے میں ارشاد ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک ایک شخص کہتان سے پیدا نہ ہوگا جو لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا. کہتانی عرب یعنی وہ یمن والے اصل عرب. وہ عرب کون سے ہوں گے؟ جو اصل عرب وہ دوبارہ آئیں گے اور باقیوں کو ہانکیں گے. یہ سب کچھ حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے. اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں رشتے داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. رضا شاہ پہلوی اور ایران میں اسلامی انقلابات ہیں. اس تمام صورتحال نے ایک بار پھر عراق میں تمام شیعہ تحریکوں کو انتہائی متحرک کر دیا، جو کہ صدام حسین کے ظلم کی وجہ سے ایک طویل عرصے سے خاموش تھی. اور عراق میں موجود آیت اللہ باقر الصدر نے ایران میں آیت اللہ خمینی کے لیے ایک اپنے خصوصی نمائندے محمود ہاشمی کا اعلان بھی کر دیا. اگرچہ باقر الصدر کو یقین تھا کہ ایران کی طرح عراق میں اسلامی انقلاب کی کامیابی ناممکن ہے صدام حسین کی موجودگی میں، لیکن انہوں نے پھر بھی صدام حسین کی بات پارٹی کے خلاف ایک فتویٰ جاری کر دیا. اور نتیجتاً انہیں اپریل 1980 میں صدام حسین کے ذاتی حکم پہ شہید کر دیا گیا. اور چند ماہ بعد یعنی ستمبر 1980 میں تمام سنی عرب ممالک اور امریکہ کی حمایت کے ساتھ عراق نے ایران پہ حملہ کر دیا. نجف اور کربلا میں صدام حسین نے پرتشدد انداز میں ریاستی ریٹ بحال کی، اور لبنان میں بعض پارٹی کے کمانڈو نے آیت اللہ حسن شیرازی کو بھی مار دیا. بے شمار شیعہ علماء دمشق میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے ارد گرد پناہگزی ہو گئے، یا پھر جنوبی لبنان میں انہوں نے آیت اللہ فضل اللہ کی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی، جو کہ نجف سے ہی تعلق رکھتے تھے لیکن 1966 سے لبنان میں مقیم ہو گئے تھے. ان کا تعلق لبنان کی عمل جماعت سے تھا، لیکن جو ہی اس جماعت نے اسرائیل سے مفاہمت کی اور پھر جنوبی لبنان میں اسرائیلی مختلف عرب قبائل میں یہ حسب نسب کا معاملہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے. قبیلہ قریش عدنانی عرب تھے، مہاجر عرب تھے، جبکہ مدینہ منورہ میں آباد اوس اور خزرج قبائل وہ یمن کے کہتانی تھے، یعنی اصل عرب. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی تھی، اس لیے وہ انصار یعنی حمایت کرنے والے کہلائے. کئی عرب ممالک میں اصل یا کہتانی اور کئی عرب ممالک میں مہاجر یا عدنانی عرب مقیم ہیں. آپس میں رشتہ داریاں ہیں، یکساں انداز حیات ہے، لیکن تفریق بہرحال برقرار ہے. میں نے ایک اور جگہ یہ بھی کہا تھا کہ آخر الزماں میں لوگ سادہ زندگی اور بنیادی ہتھیاروں کی طرف لوٹ جائیں گے، اور اس حدیث مبارکہ سے یہ گمان کیا تھا کہ آخری مارکوں اور قیامت سے قریب تر ظاہر ہوتی نشانیوں سے پہلے کسی بڑے سانے جو کہ نیوکلیئر وار کی صورت بھی سامنے آ سکتا ہے، وہ پذیر ہو سکتا ہے، دنیا کی آبادی بہت کم رہ جائے گی، اور آخری مارکے شاید 7-8 ارب انسان نہ لڑے بلکہ تعداد کم ہو جائے اس بڑے مارکے یا نیوکلیئر وار کی صورت میں جو اس دور کو موجود ہوگا، جو دنیا اس دور کی ہوگی. اور تبھی اس آفت سے بچنے کے لیے ایک اور حدیث میں نے بیان کی تھی کہ پہاڑوں یا دور دراز مقامات پہ شہروں سے دور پناہ لینے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. میں صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینڈ آف ٹائمز، دی لاسٹ چیپٹرز، آخر الزماں کے گمشدہ ابواب کا چھٹا حصہ. گزری نشستوں میں آخر الزماں کے حوالے سے ہو رہے جنگوں اور آئندہ وقتوں میں متوقع واقعات کے دوران کئی بار ماضی کے جھروکوں میں جھانکتا رہا، اور ضروری یوں تھا کہ اگر آپ ماضی کے چند اہم واقعات کو بخوبی سمجھ نہ لیں تو مستقبل کو جاننا
انتہائی دشوار ہو جائے گا۔ مثلا جب قوم عاد و سمود کی بربادی کا ذکر ہوا تو مقصد نہ صرف عذاب الہی سے نافرمان قوموں کی بربادی کا ذکر مقصود تھا، بلکہ یہ بیان کرنا ضروری تھا کہ ان انتہائی ابتدائی ادوار کی قوموں یعنی عاد اور سمود کے ساتھ قدیم عرب ختم ہو گئے، اور آج جو عرب ہمیں مشرق وسطی یا دنیا بھر میں نظر آتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ یہ نئے عرب ہیں، یہ جدید عرب ہیں، یہ دو طرح کے ہیں۔ اصل عرب یا عرب العربہ یا کہتانی عرب قوم یمن سے ایک شخص کہتان کی نسل سے جس کے 24 بیٹوں میں سے ایک کا نام یہ عرب تھا، جس سے لفظ عرب نکلا۔ دوسرے عرب بھائیوں کے ہاتھوں سعودی عرب سے جلا وطن ہونا پڑا تھا۔ وہ قاہرہ جا کے جمال عبد الناصر کے ساتھ ریڈیو قاہرہ پہ بیٹھ کے شاہ فیصل کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے، اور پھر جلا وطنی میں ہی بے بسی کی حالت میں یونان کے ایک ہوٹل میں انتقال کر گئے۔ طویل بحث کے بعد سعودی شاہی خاندان نے اپنے جلا وطن بادشاہ کی میت ملک واپس لانے کی اجازت دی، اور ریاض میں انتہائی خاموشی کے ساتھ شاہ سعود کو دفن کر دیا گیا۔ سدیری شاہ عبداللہ کے انتقال کے بعد ایک بار پھر مضبوط ہو گئے ہیں، لیکن موجودہ شاہ سلیمان جو کہ عبدالعزیز کے آخری بادشاہ بیٹے ہیں، کیونکہ مکرن کو ہٹا دیا گیا ہے اور بیماری کی حالت میں تخت پہ بیٹھے ہیں، وہ اس وقت عبدالعزیز کی تیسری نسل کے نوجوان شہزادوں کو اہم ترین عہدوں پہ فائز کر کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ تقریباً ناممکن ہے۔ جہاں تمام عرب سنی ریاستیں اندرونی اور بیرونی خطرات سے اس وقت لرز رہی ہیں، کیا ایران کا خطر ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ایک تو دولت اسلامیہ یا داعش جس قدیم خراسان کو دوبارہ قائم کرنے جا رہا ہے، ایران اس کا حصہ ہے، یعنی اگر خراسان بنتا ہے داعش والا یا دولت اسلامی والا تو ایران ٹوٹے گا۔ اور پھر عراق، دی لاسٹ چیپٹرز، آخر الزماں کے گمشدہ باب کا چھٹا حصہ۔ گزری نشستوں میں آخر الزماں کے حوالے سے ہو رہے جنگوں اور آئندہ وقتوں میں متوقع واقعات کے دوران کئی بار ماضی کے جھروکوں میں جھانکتا رہا، اور ضروری یوں تھا کہ اگر آپ ماضی کے چند اہم واقعات کو بخوبی سمجھ نہ لیں تو مستقبل کو جاننا انتہائی دشوار ہو جائے گا۔ مثلا جب قوم عاد و سمود کی بربادی کا ذکر ہوا تو مقصد نہ صرف عذاب الہی سے نافرمان قوموں کی بربادی کا ذکر مقصود تھا، بلکہ یہ بیان کرنا ضروری تھا کہ ان انتہائی ابتدائی ادوار کی قوموں یعنی عاد اور سمود کے ساتھ قدیم عرب ختم ہو گئے، اور آج جو عرب ہمیں مشرق وسطی یا دنیا بھر میں نظر آتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ یہ نئے عرب ہیں، یہ جدید عرب ہیں، یہ دو طرح کے ہیں۔ اصل عرب یا عرب العربہ یا کہتانی عرب قوم یمن سے ایک شخص کہتان کی نسل سے جس کے 24 بیٹوں میں سے ایک کا نام یہ عرب تھا، جس سے لفظ عرب نکلا۔ دوسرے عرب جو کہ اصل عرب نہیں ہیں لیکن موجود ہے آج کی دنیا میں، وہ عدنانی عرب یا عرب المستعربہ کہلاتے ہیں، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جو کہ اپنی والدہ کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ شریف اصل عرب نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آنے والے مہاجر یا عدنانی عرب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، کیونکہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے وہاں سے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدنانی عرب تھے۔ یہ گفتگو یوں ضروری کہ ہم غیر عرب تو نہیں لیکن آج بھی مختلف عرب قبائل میں یہ حسب نسب کا معاملہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ قبیلہ قریش عدنانی عرب تھے، مہاجر عرب تھے، جبکہ مدینہ منورہ میں آباد اوس اور الخزرج قبائل وہ یمن کے کہتانی تھے، یعنی اصل عرب، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھی، اسی لیے وہ انصار یعنی حمایت کرنے والے کہلائے۔ کئی عرب ممالک میں اصل یا کہتانی اور کئی عرب ممالک میں مہاجر یا عدنانی عرب مقیم ہیں۔ آپس میں رشتہ داریاں ہیں، یکساں انداز حیات ہے، لیکن تفریق بہرحال برقرار ہے۔ میں نے ایک اور جگہ یہ بھی کہا تھا کہ آخر الزماں میں لوگ سادہ زندگی اور بنیادی ہتھیاروں کی طرف لوٹ جائیں گے، اور اس حدیث مبارکہ سے یہ گمان کیا تھا کہ آخری مارکوں اور قیامت سے قریب تر ظاہر ہوتی نشانیوں سے پہلے کسی بڑے سہانے جو کہ ایک نیوکلیئر وار کی صورت بھی سامنے آ سکتا ہے، وہ کو پذیر ہو سکتا ہے، دنیا کی آبادی بہت کم رہ جائے گی، اور آخری مارکے شاید
7-8 ارب ان میں فوجی اڈے اور بغداد میں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کرتے ہیں۔ ان تحریروں کا بہت اثر ہو رہا تھا حزب اللہ کی صفوں میں، اور پھر کمال سلیمان نے شام سے سفیانی لشکر کے ظہور کی اطلاع بھی دی اور کہا کہ یہ بظاہر امریکی اور اسرائیلی قوتوں کو شکست دے گا بظاہر، لیکن دراصل یہ مسلمانوں کے درمیان تفریق کا سبب بنے گا۔ پہلے عراق پہ قبضہ کرے گا اور پھر پورے خطہ عرب پہ۔ اسی دوران بیروت سے سید قطب کی چند تحریریں اور مختلف ایرانی علماء کے کتابیں وہ بھی اچانک منظر عام پہ آ گئی، جن میں عام ترین سید حسن نجیب محمد کی وہ کتابیں تھیں، وہ تصانیف تھیں جن میں آخر الزماں کو سائنسی انداز میں زیر بحث لایا گیا تھا، اور یہ کتابیں بھی مسلسل حزب اللہ اور دیگر جو عسکری قوتیں تھیں ان میں بہت اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ فزکس کے طبیعت کے اصولوں سے بیان کیا گیا تھا کہ امام مہدی کے ظہور میں تاخیر کا سبب وہ غفلت ہے مسلمان جس کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ 2 سال بعد ہی بلال النعیم کی وہ کتاب شائع ہوئی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ امام مہدی کا ظہور تب تک ممکن ہی نہیں جب تک امریکہ، اسرائیل اور یہودی مکمل طور پہ پسپا نہ ہو جائیں، شکست نہ کھا جائیں، کمزور نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ سب سفیانی کے لشکر کے ساتھی ہوں گے جو کہ امام مہدی سے لڑے گا، تو ان کا کمزور ہونا بڑا ضروری ہے۔ آیت اللہ باقر صدر کی شہادت کے بعد ان کے طالب علم محمد صادق الصدر نے مشن کو آگے بڑھایا۔ وہ امام مہدی پہ کئی کتابیں لکھ چکے تھے اور عراق بہت اہم مصنف کمال سلیمان کئی تحریروں میں مسلسل اسرائیلی جاہلیت کو، اسرائیلی ریاست کے قیام کو قرب قیامت کے فتنوں سے جوڑتے رہے اس تمام عرصے میں۔ 1995 میں کمال سلیمان نے یہ لکھا کہ علامات قیامت کا اظہار امریکیوں اور ترکیوں کے باہمی اشتراک سے ہوگا، اور واشنگٹن کی خواہش ہے کہ وہ خطہ عرب پہ مکمل قبضہ کر کے دریائے فرات کے کناروں پہ اپنے فوجی اڈے اور بغداد میں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کرتے ہیں۔ ان تحریروں کا بہت اثر ہو رہا تھا حزب اللہ کی صفوں میں، اور پھر کمال سلیمان نے شام سے سفیانی لشکر کے ظہور کی اطلاع بھی دی اور کہا کہ یہ بظاہر امریکی اور اسرائیلی قوتوں کو شکست دے گا بظاہر، لیکن دراصل یہ مسلمانوں کے درمیان تفریق کا سبب بنے گا۔ پہلے عراق پہ قبضہ کرے گا اور پھر پورے خطہ عرب پہ۔ اسی دوران بیروت سے سید قطب کی چند تحریریں اور مختلف ایرانی علماء کے کتابیں وہ بھی اچانک منظر عام پہ آ گئی، جن میں عام ترین سید حسن نجیب محمد کی وہ کتابیں تھیں، وہ تصانیف تھیں جن میں آخر الزماں کو سائنسی انداز میں زیر بحث لایا گیا تھا، اور یہ کتابیں بھی مسلسل حزب اللہ اور دیگر جو عسکری قوتیں تھیں ان میں بہت اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ فزکس کے طبیعت کے اصولوں سے بیان کیا گیا تھا کہ امام مہدی کے ظہور میں تاخیر کا سبب وہ غفلت ہے مسلمان جس کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ 2 سال بعد ہی بلال النعیم کی وہ کتاب شاعر عبد الناصر کی طرف ہے جو آہستہ آہستہ عرب دنیا کے مقبول ترین رہنما بن رہے ہیں۔ شاہ سعود کے ملک سے غیر حاضری کے دوران شہزادہ فیصل نے ان کے خلاف بغاوت کر کے ایک متبادل کابینہ تک تشکیل دے دی تھی۔ تب دونوں کے ستیلے ساز بھائیوں یعنی عبدالعزیز کی بیوی حفصہ صدیری کے تمام بیٹوں نے اپنی حمایت فیصل کے پلڑے میں ڈال دی تھی۔ نتیجتاً شاہ سعود کو ابتدا چھوڑ کے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں سعودی عرب سے جلا وطن ہونا پڑا تھا۔ وہ قاہرہ جا کے جمال عبد الناصر کے ساتھ ریڈیو قاہرہ پہ بیٹھ کے شاہ فیصل کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے، اور پھر جلا وطنی میں ہی بے بسی کی حالت میں یونان کے ایک ہوٹل میں انتقال کر گئے۔ طویل بحث کے بعد سعودی شاہی خاندان نے اپنے جلا وطن بادشاہ کی میت ملک واپس لانے کی اجازت دی اور ریاض میں انتہائی خاموشی کے ساتھ شاہ سعود کو دفن کر دیا گیا۔ صدیری شاہ عبداللہ کے انتقال کے بعد ایک بار پھر مضبوط ہو گئے، لیکن موجودہ شاہ سلیمان جو کہ عبدالعزیز کے آخری بادشاہ بیٹے ہیں کیونکہ مکرن کو ہٹا دیا گیا ہے اور بیماری کی حالت میں تخت پہ بیٹھے ہیں، وہ اس وقت عبدالعزیز کی تیسری نسل کے نوجوان شہزادوں کو اہم ترین عہدوں پہ فائز کر کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ سعودی ریاست نجف میں قائم ہو گئی تھی، لیکن 1891 میں عرب قبیلے راشدیہ نے اسے بھی ختم کر دیا تھا۔ تو یہ تیسری کوشش تھی جو اس کے بعد عبدالعزیز نے کی۔ 1902 میں جب عبدالعزیز نے ریاض پہ قبضہ کر لیا تو ان کی مدد امام عبد الوہاب کے حمایتیوں نے کی جنہیں اخوان کہا جاتا تھا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ان اخوان کا تعلق اخوان المسلمون سے بالکل نہیں۔ یہ انتہائی سخت رویہ رکھتے امام عبد الوہاب کے وہ پیروکار تھے جن کا رفتہ رفتہ عبدالعزیز سے اختلاف بڑھتا گیا۔ یہ اہل تشیع کو زبردستی سنی بنانے کے حامی تھے، قیدیوں بشمول خواتین اور بچوں کو قتل کرنے پر یقین رکھتے تھے،
اور عبدالعزیز کے دو بیٹوں یعنی فیصل کے برطانیہ اور سعود کے مصر جانے پر بھی انہیں شدید اعتراض تھا، اور پھر ان کی بغاوت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے عبدالعزیز کو قتل کرنے کی کوشش کر دی، اور پھر نتیجتاً مارچ 1929 کو برطانوی فوج کی مدد سے عبدالعزیز نے ان اخوان کو سبیلا کے مقام پہ مکمل طور پہ کچل دیا، ان کے کئی اہم رہنما قتل کر دیے، اور ان میں اخوان کے سربراہ سلطان العتیبی بھی تھے جنہیں قتل کیا گیا، جبکہ جنہوں نے ہتھیار ڈال دیا، ہتھیار ڈالنے والوں کے لیے ایک علیحدہ فوجی دستہ حرس الوطنی کے نام سے تشکیل دیا گیا، جو آج سعودی عرب کے 1 لاکھ سے مضبوط نیشنل گارڈ کہلاتے ہیں، جن کے عام ترین فرائض میں اور آخری ناکام کوشش کے بعد 1890 میں جب عبدالعزیز صرف 15 برس کے تھے تو ان کے خاندان کو ریاض سے پہلے قطر، پھر بحرین اور پھر کویت کی طرف جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور اس سے پہلے 1744 میں محمد بن سعود نے امام عبدالوہاب کے ساتھ مل کے پہلی سعودی ریاست بنانے کی کوشش کی تھی، جسے 1818 میں عثمانی کمانڈر محمد علی پاشا نے مصر سے آ کے ختم کر دیا تھا، اور 1924 میں ایک چھوٹی سی سعودی ریاست نجف میں قائم ہو گئی تھی، لیکن 1891 میں عرب قبیلے راشدیہ نے اسے بھی ختم کر دیا تھا۔ تو یہ تیسری کوشش تھی جو اس کے بعد عبدالعزیز نے کی۔ 1902 میں جب عبدالعزیز نے ریاض پہ قبضہ کر لیا تو ان کی مدد امام عبدالوہاب کے حمایتیوں نے کی، جنہیں اخوان کہا جاتا تھا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ان اخوان کا تعلق اخوان المسلمون سے بالکل نہیں۔ یہ انتہائی سخت رویہ رکھتے امام عبدالوہاب کے وہ پیروکار تھے جن کا رفتہ رفتہ عبدالعزیز سے اختلاف بڑھتا گیا۔ یہ اہل تشیع کو زبردستی سنی بنانے کے حامی تھے، قیدیوں بشمول خواتین اور بچوں کو قتل کرنے پر یقین رکھتے تھے، اور عبدالعزیز کے دو بیٹوں یعنی فیصل کے برطانیہ اور سعود کے مصر جانے پر بھی انہیں شدید اعتراض تھا، اور پھر ان کی بغاوت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے عبدالعزیز کو قتل کرنے کی کوشش کر دی، اور پھر نتیجتاً مارچ 1929 کو 1979 میں جب کعبۃ اللہ پہ قبضے کی کوشش ہوئی جو کئی دن اور ہفتوں تک جاری رہی، تو وہ گروہ جس نے یہ کوشش کی تھی وہ خود کو اخوان کہتا تھا، اور ان کا رہنما جہمان العتیبی کئی سال پہلے قتل کیے گئے سلیمان العتیبی کا پوتا تھا۔ عبدالعزیز سعود نے 1932 میں حجاز اور نجد دونوں کو ضم کر دیا آپس میں، اور جدید سعودی عرب کی بنیاد رکھ دی۔ حجاز پہ قبضہ شریف مکہ حسین بن علی کو شکست دے کے ہوا، اور یہ وہ شریف مکہ جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران کمزور عثمانی خلافت کے خلاف بغاوت کر کے خود کو خلیفہ کا لقب دے دیا تھا۔ یہ حجاز پہ حکمرانی کرنے والا آخری ہاشمی تھا جو اس مرتبے پہ عثمانیوں نے ہی مقرر کیا تھا، عثمانی خلیفہ نے۔ عرب سنی امام حسین بن علی کرم اللہ وجہ کی نسل سے تعلق رکھتے اشخاص کو سید، اور امام حسن بن علی کرم اللہ وجہ کی اولاد کو شریف کہتے ہیں، جبکہ اہل تشیع دونوں کی اولادوں کو سید کہتے ہیں۔ یہ بات بڑی عام ہے۔ 1201 عیسوی سے لے کے 1925 تک امام حسن کی اولاد سے تعلق رکھتے شریف مکہ کا سلسلہ پھر آخری شریف یعنی حسین بن علی کی عبدالعزیز کے ہاتھوں شکست کی صورت ہو گیا۔ آخری شریف مکہ عثمانی خلافت کے خاتمے تک مقررہ وقت پہ دوبارہ ظاہر ہوں گے، اور ان کا نام محمد بن حسن العسکری ہے، یعنی وہ 11ویں امام حسن عسکری کے صاحبزادے۔ یہ تذکرہ یوں ضروری کہ ماضی کی طرح آج کے تمام تنازعات، تمام لڑائیاں، جھگڑے جو مشرق وسطیٰ کو آغوش میں لے چکے ہیں، اور جو سب کچھ یہاں مستقبل میں ہونے جا رہا ہے، تمام تر سیاست وہاں پہ مکمل طور پہ مذاہب اور مسالک سے جڑی ہے۔ 70 کی دہائی میں جب ایران پر رضا شاہ پہلوی تخت نشین تھے تو عراق میں آیت اللہ باقر الصدر نجف کے شہر میں انتہائی فعال تھے، اور اپنی جلاوطنی کے دور میں آیت اللہ خمینی بھی مسلسل ان سے رابطے میں رہتے تھے۔ یہ دونوں شخصیات عراق میں صدام حسین کی بات پارٹی کے سوشلسٹ نظریات اور ایران میں رضا شاہ پہلوی کی سیکولر امریکہ نواز حکومت کی مخالفت میں اکٹھی تھی، اور جب آیت اللہ خمینی نے ولایت فقیہ کے تصور کو ایک جامع انداز میں پیش کیا جہاں امام غائب کی غیر موجودگی میں ایک مرجع عام مذہبی اور سیاسی امور پہ حتمی فیصلہ دے سکتا ہے، تو اگرچہ کئی عام شیعہ علماء نے ان سے اختلاف کیا، لیکن نجف میں آیت اللہ باقر الصدر نے ان کی توثیق کی، اور نتیجتاً آخر الزماں میں امام مہدی کے دوبارہ ظہور پہ صدیوں سے جاری بحث نے
خوش آمدید۔ دونوں مسالک کے درمیان صدیوں پرانے اختلافات کی تفصیل میں جائے بغیر، جو کہ قطعاً اس گفتگو کا موضوع نہیں، صرف یہ وضاحت لازم کہ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی پیدا ہوں گے، اہل بیت سے ہوں گے، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ خلافت قائم کریں گے، وہ خلافت جو 4 خلفائے راشدین کے بعد ملوکیت کا روپ دھار کے ناپید ہو چکی ہے، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، غیبت کبریٰ میں ہیں، یعنی 12ویں امام غائب دنیا میں موجود ہیں اور ایک مقررہ وقت پہ دوبارہ ظاہر ہوں گے، اور ان کا نام محمد بن حسن العسکری ہے، یعنی وہ 11ویں امام حسن عسکری کے صاحبزادے۔ یہ تذکرہ یوں ضروری کہ ماضی کی طرح آج کے تمام تنازعات، تمام لڑائیاں، جھگڑے جو مشرق وسطیٰ کو آغوش میں لے چکے ہیں اور جو سب کچھ یہاں مستقبل میں ہونے جا رہا ہے، تمام تر سیاست وہاں پہ مکمل طور پہ مذاہب اور مسالک سے جڑی ہے۔ 70 کی دہائی میں جب ایران پر رضا شاہ پہلوی تخت نشین تھے تو عراق میں آیت اللہ باقر الصدر نجف کے شہر میں انتہائی فعال تھے، اور اپنی جلاوطنی کے دور میں آیت اللہ خمینی بھی مسلسل ان سے رابطے میں رہتے تھے۔ یہ دونوں دنیا میں موجود ہیں اور ایک مقررہ وقت پہ دوبارہ ظاہر ہوں گے، اور ان کا نام محمد بن حسن العسکری ہے، یعنی وہ 11ویں امام حسن عسکری کے صاحبزادے۔ یہ تذکرہ یوں ضروری کہ ماضی کی طرح آج کے تمام تنازعات، تمام لڑائیاں، جھگڑے جو مشرق وسطیٰ کو آغوش میں لے چکے ہیں اور جو سب کچھ یہاں مستقبل میں ہونے جا رہا ہے، تمام تر سیاست وہاں پہ مکمل طور پہ مذاہب اور مسالک سے جڑی ہے۔ 70 کی دہائی میں جب ایران پر رضا شاہ پہلوی تخت نشین تھے تو عراق میں آیت اللہ باقر الصدر نجف کے شہر میں انتہائی فعال تھے، اور اپنی جلاوطنی کے دور میں آیت اللہ خمینی بھی مسلسل ان سے رابطے میں رہتے تھے۔ یہ دونوں شخصیات عراق میں صدام حسین کی بات پارٹی کے سوشلسٹ نظریات اور ایران میں رضا شاہ پہلوی کی سیکولر امریکہ نواز حکومت کی مخالفت میں اکٹھی تھی، اور جب آیت اللہ خمینی نے ولایت فقیہ کے تصور کو ایک جامع انداز میں پیش کیا، جہاں امام غائب کی غیر موجودگی میں ایک مرجع عام مذہبی اور سیاسی امور پہ حتمی فیصلہ دے سکتا ہے، تو اگرچہ کئی عام شیعہ علماء نے ان سے اختلاف کیا، لیکن نجف میں آیت اللہ باقر الصدر نے ان کی توثیق کی، اور نتیجتاً آخر الزماں میں امام مہدی کے